ہوگی نہیں ہوگی، لیکن بحیثیت پاکستانی میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ بڑی تصویر دکھائی جائے کہ یہ جہاد ہے جو عمران خان نے شروع کیا، یہ بہت بڑی جنگ ہے، اور یہاں پہ جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں وہ مہرے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس بڑی جنگ میں ان سے بڑا کردار اسرائیل اور انڈیا کا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج خود کم بات کروں گا، لیکن جو حقائق ہے وہ آپ کے سامنے ویڈیوز کی شکل میں رکھوں گا۔ پہلی چیز، کبھی ہم نے خود سے سوال کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو اسرائیل اور انڈیا عمران خان کے خلاف اتنی بڑی کمپین چلا رہا ہے، اور پی ڈی ایم کی جب ریلیز کا آغاز ہوا کہ کس طرح ان کی جو سرکس لگا ہوا ہے اس کو کس انداز کی کوریج دی جا رہی ہے، عمران خان کے خلاف بولا جا رہا ہے، پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف کمپین ہو رہی ہے، اور یہاں سے زیادہ جشن انڈیا کے اندر منایا جا رہا ہے۔ خود سے سوال کیجئے گا کہ پرائم منسٹر عمران خان کے آنے کے بعد ایسی کیا چیزیں ہوئی کہ انڈیا اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے پہلی دفعہ ختم نبوت کا مقدمہ بین الاقوامی فورمز پہ لڑا، ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مسلمانوں کے جذبات ہیں اس کو دنیا کے سامنے رکھا۔ کشمیر جو یو این سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس ہی 54 سال تک نہیں ہوا تھا، 1 سال کے اندر 3 دفعہ اس کے اوپر بحث ہوئی۔ پوری دنیا کے اندر کشمیر کے اوپر جو انڈیا کا موقف تھا کہ وہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا۔ پوری دنیا کے اندر مودی کا ہندوتوا کی سوچ جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھا۔ پاکستان دہشت گردی نہیں، سیاحت سے جانا جانے لگا۔ پاکستان دنیا کی امن میں اپنا کردار ادا کرنے لگا۔ پاکستان کی قربانیاں دنیا کے سامنے رکھی گئی۔ اب ذرا سنتے ہیں انڈیا کی زبانی کہ ان کی کیا ایسی پلاننگ ہے، کیا اس قسم کا گریٹر گیم ہے، کس قسم کا ڈیزائن ہے جس میں پرائم منسٹر عمران خان رکاوٹ بنا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو کلپ دکھانے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا، اور پوری پاکستانی قوم کو اور دنیا کو پتا ہے کہ انڈیا نے جب پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا، آپ نے حال ہی میں انڈیا کا حشر دیکھا کہ ان کے تیاری بھی گرائی گئے۔ ابھی نندن بھی آپ کو یاد ہے کس طرح انڈیا کو پوری دنیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور کس طرح ہمارے پاک افواج نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ تو اب ذرا سنیے کہ جب انڈیا سامنے سے حملہ اور نہیں ہو سکتا، اور وہ کون سا گریٹر گیم ہے جس میں عمران خان رکاوٹ ہے، اس ڈیزائن میں اور پلاننگ میں فٹ نہیں آتا۔ کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھانے والا انڈیا کروڑوں مسلمانوں کو ہندوستان میں اور مائنارٹیز کے خلاف ظلم اور بربریت اور ستم ڈھانے والا انڈیا، پاکستان کے خلاف ہر محاذ پر سازشیں کرنے والا انڈیا، کیا وجہ ہے کہ یکدم سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا؟ پرائم منسٹر عمران خان کی بین الاقوامی اور قومی سطح پر ساکھ کہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، پرائم منسٹر عمران خان جس کی انڈیا کے پاس اور بین الاقوامی جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے ان کے خلاف کوئی دلیل نہیں، وہ کیوں نواز شریف سے محبت کر رہا ہے؟ نواز شریف سے اتنی محبت کیوں کہ آپ ریلیز کے پتہ نہیں کہ پاکستان میں انریسٹ ہو گیا، پاکستان میں سیول وار ڈکلیئر کر دیا آپ نے، پاکستانی اداروں کو نشانہ بنانا شروع ہو گیا، پاکستان میں حکومت گرنے والی ہے، اور جشن کا سما، یہ سب چیزیں آپ نے دیکھ لی۔ اب ذرا سنتے ہیں
کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے نواز شریف سے اتنی محبت کی، میں نہیں بولوں گا۔ کیا کلبھوشن کے اوپر خاموشی سے پاکستان کو نقصان پہنچا کہ فائدہ پہنچا؟ کیا نواز شریف کے یہ بیانات انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان کے خلاف گواہی کے طور پر پیش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا پاکستان جو 80,000 سے زائد جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کی واحد قوم ہے، واحد ملک ہے، واحد فوج ہے جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں کامیابی حاصل کی، ان بیانات سے پاکستان کو فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچا؟ کیا جب فیٹ اپ پاکستان آپ کی وجہ سے گرے لسٹ میں گیا اور جب عمران خان کی حکومت پاکستان کے لیے ملکی مفادات کی قانون سازی کر رہا تھا تو اس وقت اپوزیشن نے پہلے تو این آر او مانگا جس سے ان کا پورا سرکس کی کہانی شروع ہوئی، لیکن بدلے میں این آر او مانگا اور کہا کہ ہم فیٹ اپ کے لیے قانون سازی تب کریں گے جب ہمیں این آر او دیا جائے گا۔ تو جب انہوں نے فیٹ اپ میں پاکستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس قانون سازی کی مخالفت کی، آپ نے انڈیا کو سنا کہ کس قسم کی وہ کوشش اور ارادے رکھتے ہیں کہ پاکستان کو فیٹ اپ میں بلیک لسٹ کرنا ہے۔ پاکستان کہیں ڈر کس چیز کا ہے کہ کیا چائنا سپورٹ کرے گا پاکستان کو، یہ زیادہ خوف ہے، یا پاکستان بلیک لسٹ سے نکل جائے گا، یہ زیادہ خوف ہے، بلیک لسٹ ہونے سے بچ جائے گا، یہ زیادہ خوف ہے؟ کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ انویسٹمنٹ کی بات ہوئی، انویسٹمنٹ کس قسم کی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر کاس کو عمران خان کہاں تک لے کے گیا، کیا وجہ تھی کہ یو این سیکیورٹی کونسل میں 54 سال تک کشمیر کے اوپر بحث نہیں ہو رہی تھی؟ عمران خان کے 1 سال میں 3 دفعہ کیوں بحث ہوئی؟ کیونکہ نواز شریف جب انڈیا جاتا تو حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں سے انکار کرتا۔ آپ نے انڈیا کو خود سنا کہ پاکستان کو اندر سے کمزور بناؤ، پاکستان میں اندر سے تفریق پیدا کرو، پاکستان کو اندر سے سازشوں کا شکار بناؤ تاکہ کشمیر اور انڈیا کے اوپر پاکستانی فوج کا فوکس نہ رہے۔ مطلب یہ کہ جو انڈین فوج کشمیر میں مظالم ڈال رہی ہے اس پہ ہماری یہاں پہ آپ اتنے کمزور کر دو کہ اس کی طرف توجہ نہ ہو۔ 80 لاکھ ہمارے کشمیری بھائی ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو کیا جو حریت رہنماؤں سے ملاقات نہ کرنا تھا، آپ نے فائدہ پہنچایا کہ نقصان پہنچایا؟ افغانستان کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے مودی جب پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا تھا تو جاتے جاتے سارا پورا لشکر جو ہے وہ رائے ون میں اتر کے ذاتی گھر میں کبھی نوازیوں کی شادی پہ شرکت کے موقع پر ایسی چیزیں ہوئی، کیا فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچا؟ حریت رہنماؤں کے اوپر کیا گزری ہوگی جو کشمیر کاس کو لے کے جاتے ہیں کہ جب آپ مودی سے اس قسم کی ملاقاتیں کرتے تھے؟ سجن جندال کو بغیر ویزا کی مری بلائے گیا، فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ برکا دت اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ کٹمنڈو میں نواز شریف نے مودی سے چھپ کے ملاقات کی، اور چھپ کے ملاقات کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں چوری ہو، جو سازشیں کرتا ہو۔ اس سے کیا پاکستان کو فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچا؟ اور حالیہ بیانات جو ہے اس کے اوپر بہت سارے ایسی کلپس ہیں جو اس وقت چل رہا ہے، سازشوں کی رپورٹس ہیں، میں اس کے اوپر زیادہ نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے ہماری اداروں کے اوپر، میں نہیں چاہتا کہ اس کو اتنی ویلیو بھی دے دے کہ یہاں پہ سنائیں۔ تو ایسی چیزیں ہوئی۔ انویسٹمنٹ کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ ڈان لیکس ہوتا ہے۔ انویسٹمنٹ کے بدلے لندن میں بیٹھ کے ڈان لیکس 2 ہوتا ہے۔ انویسٹمنٹ کے بدلے 2 سوال بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا نواز شریف کی نااہلی کے بعد انہوں نے ایک لابیسٹ سے ملاقات کی تھی، اور کیا اس ملاقات میں 2 آبجیکٹو طے کیے گئے تھے کہ کرپٹ کو جمہوریت کا چیمپئن پیش کرنا اور پاکستانی فوج کے اوپر سازشیں کرنا؟ پھر میں اب آتا ہوں پاکستان کے جو انڈیا میں سفیر تھے عبد الباسط صاحب، ان کا کلپ سناتا ہوں کہ اس میں کیا نواز شریف کہتا تھا، کیا کرتا تھا، اور کیوں کشمیر کا مقدمہ آگے نہیں بڑھ سکا جب کشمیر میں اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی تھی اور ان کی خاموشی تھی؟ کلبھوشن کے اوپر کیوں خاموشی تھی؟ ڈان لیکس کیوں ہوا؟ ڈان لیکس 2 کیوں ہوا؟ یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے میں نہیں کہوں گا پاکستان کے ڈپلومیٹ جو انڈیا میں پاکستان کے سفیر تھے
ان کو سنیے. پھر تھے انڈیا میں عبد الباسط صاحب, ان کو سنا. یہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو جو چیزیں دکھا رہا ہوں یا انڈیا کی زبانی سنا رہا ہوں, یا جو نواز شریف کے وقت میں سفیر اور وزیر خارجہ اور ایسے لوگ رہے, میں ان کے بیانات آپ کو سنا رہا ہوں. نواز شریف کے بارے میں کیا کہا کہ کلبھوشن سے پاکستان خاموشی پہ یا کردار پہ پاکستان کو نقصان پہنچا. جو پٹھان کوٹ کے اوپر نواز شریف کا کردار تھا, پاکستان کو نقصان پہنچا. ہم بھی سوچتے تھے, ہم بھی حیران ہوتے تھے کہ ایک طرف ہمارے جوانوں کے جنازے ہمارے کاندھوں پہ, لیکن اس کے باوجود بھی میں دہشت گرد